بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے شروع میں جو سب سے پہلے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے بارے میں ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا کہ ہر اچھا کام جب انسان شروع کرے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اچھا اور جائز کام جس کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ اور ایسے یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ بند دروازے کو شیطان نہیں کھول سکتا۔ تو معلوم ہوا انسان اگر گھر کو شرور و فتنوں سے بچانا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیشہ اپنے گھر کے دروازے کو اور کمرے کے دروازے کو بند کرے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب انسان چراغ بند کرے اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے۔ چراغ کے اندر چونکہ آگ ہوتی تھی، اس سے مزید گھر میں آگ پھیلنے کا اور خطرے کا ڈر ہوتا ہے کہ رات کو اگر خدا نہ خواستہ چراغ جلتا رہے اور کسی بھی ایسے حادثے کی وجہ سے دائیں بائیں آگ لگ جائے تو پورا گھر اس آگ کی لپٹ میں آ جائے گا۔ یہی مثال آج کر کے برقی آلات یعنی بجلی والی چیزوں کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بلب لگتا رہے، بجلی آر پار ہوتی رہے اور وہ چلتی رہے، خدا نہ خواستہ کوئی تار میں ایسا مسئلہ ہے، بلب میں ایسا ہے اور کوئی دھماکہ ہو، یہی کرنٹ دائیں بائیں لگے تو پورا گھر جو ہے تو کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسان چراغ ہو یا موجودہ لائٹیں وغیرہ ہوں اس کو بند کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لے لے تاکہ اس کے شر و فتنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب انسان سونے لگے اور کوئی ایسے برتن کے جو ڈھکے ہوئے نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتنوں کو ڈھک دیا جائے اور اس پر بھی بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ انسان کے پاس کوئی برتن موجود ہے جیسے کہ گلاس میں پانی ہے اور کوئی ایسی چیز انسان کے پاس نہیں کہ جس کے ذریعے سے اس مکمل گلاس کے منہ کو لپیٹ دیا جائے یا ڈھانپ دیا جائے، اس کے ڈھانپنے کا اگر انتظام نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ بِعُودٍ، اور اگر انسان کو صرف ایک لکڑ کی طرح کوئی چیز ملتی ہے اور وہ اس کے اوپر رکھ سکتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی لپیٹ اس کو ڈھانپ دے، تو معلوم ہوا کہ رات کو برتنوں کو ڈھانپ کر سونا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں انتہائی زور دیا۔ اور چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ مشکیزہ جو ہے اس کا منہ بند کر دیا جائے اور بند کرتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ انسان پڑھے۔ دوسری چیز بسم اللہ کی برکات کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں کافی ساری برکات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آئی ہیں۔ ان میں ایک چیز جو ہے وہ ابو ملیح صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفاری پر سوار تھا، گدھے پر ہم سفر کر رہے تھے، گدھے کی سواری تھی، راستے میں گدھا تھوڑا سا پھسلنے کے ساتھ میں نے شیطان کو برے الفاظ سے یاد کیا اور یہ لفظ کہا کہ شیطان کا برا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ کہو شیطان کا برا ہو، کیونکہ اگر تم ایسے الفاظ کسی مصیبت کے وقت کہتے ہو تو اس سے شیطان پھولتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی قوت سے اس کو نقصان میں مبتلا کر دیا اور میں نے اس کا نقصان کر دیا۔ بہرحال اس جگہ پر جو ہے تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کہنے چاہیے۔ انسان اگر کسی تکلیف کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس سے سکڑتا ہے، وہ انتہائی چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مکھی سے بھی زیادہ چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر کسی مصیبت اور پریشانی کے حال میں بھی ہو تو کسی کو بدوا نہ دے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت مانگے۔ تیسری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جانور کے ذبح کرتے وقت پڑھنا۔ جتنے بھی جاندار حلال ہیں جن کے گوشت کھانے کا شریعت نے حکم دیا، اس میں ضروری یہ ہے کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ اگر جانور قربانی کا ہو یا عام جانور ہو، وہ مرغی کا گوشت ہے، وہ گائے ہیں یا کوئی اور چیز ہے، اگر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ذبح کرنے والے نے ذبح نہ کیا تو وہ گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذبح کے وقت پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے انسان جہاں سے بھی گوشت لے ایسے شخص سے گوشت لینے کا اہتمام ہو جس کے بارے میں 100% یقین ہو کہ وہ ہر جانور، ہر مرغی ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا 100% یقین نہ ہو تو پھر انسان ایسے شخص سے گوشت وغیرہ لینے سے احتیاط کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کی یعنی قصاب کی غفلت کی وجہ سے وہ گوشت حرام ہو
اور انسان اس کو کھائے، اللہ کا حکم بھی ٹوٹے گا۔ اگر انسان کو علم نہیں تو پھر وہ اس کا مکلف تو نہیں، لیکن جانور کا گوشت حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اس حرام کے کھانے کا انسان کے بدن میں اور گھر والوں کے کھانے پر اس کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ لہٰذا بعض دفعہ ہمارے ایک قصاب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا دن ہم بسم اللہ ہی پڑھتے رہیں گے، ہم نے تو بہت ساری مرغیاں ذبح کرنی ہیں، بہت سارے جانور ذبح کرنے ہیں۔ لہٰذا یہ عذر ان کا قابل قبول نہیں۔ جانور کو بغیر بسم اللہ پڑھنے کے اگر ذبح کیا گیا تو وہ جانور جو ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اگلی دوسری بات، قرآن کریم نے جو سورۃ البقرہ کے شروع میں یعنی پارہ نمبر 1 میں جو دوسرا حکم ارشاد فرمایا وہ یہود کے بارے میں حکم ہے، اور آیت نمبر ہے 94۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہود چونکہ اپنے آپ کو بہت بلند اور بڑے مقام والا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حکم دیا کہ یہودیوں سے کہا جائے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جنت تمہارے لیے ہی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تو لہٰذا پھر تم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر اور جنت جو ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں جو ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ آیا موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ اپنے آپ کو مار دینا، جس کو خودکشی کہا جاتا ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور خودکشی کرنے والے شخص کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے، اسی لیے کہ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور یہ ایک امانت ہے، لہٰذا اس نے امانت میں خیانت کی، اس نے اللہ کی امانت میں جب خیانت کی، دی ہوئی جان کو اس نے ضائع کیا، اس پر پھر پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان بہت سخت پریشان ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، دشمنوں نے گھیر لیا ہے، تو آیا شریعت اس کو موت کی تمنا کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ تو شریعت نے کسی بھی حال میں یعنی کسی بیماری سے تنگ آ کر، کسی دشمن سے تنگ آ کر، کسی دنیاوی تکلیف سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد، انسان موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ شخص نیک ہے تو مزید زندگی اس کو ملے گی، اس کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے گی اور اس کا اجر و ثواب بڑھے گا جنت میں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید انعامات سے نواز دیں گے۔ وَإِمَّا مُسِيًّا، اور اگر ایک انسان گناہ گار ہے اور پھر وہ موت کی تمنا کرتا ہے تو فرمایا تب بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو مزید زندگی ملے اور یہ اس میں اللہ سے توبہ کرے، اس کو توبہ کی توفیق ہو، اور یہ جب دنیا سے جائے تو توبہ طائب ہو کر جائے گا، تو جہنم کے آگ سے اور اس کی پکڑ سے تو انسان جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو معلوم ہوا انسان اپنی موت کی تمنا نہیں کر سکتا، جتنی زندگی مقدر میں ہے وہ ملے گی، اگر نیکی والی ہے تو انسان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے گی، اور اگر گناہ والی ہے تو امید ہے کہ شاید اس کو آخری لمحات سے پہلے ہی توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ پریشانی اور مصیبت کے وقت ایک دعا کی تعلیم ضرور دی ہے، اگر ایک انسان کسی ایسے حالات سے دو چار ہو کہ بڑی ہی پریشانی کا عالم ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ انسان زندگی کی دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ کر جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو یا اللہ اس وقت اور اس حال میں جو ہے تو وہ مجھے موت دے دے۔ تیسرا حکم جو پہلے پارے میں ارشاد فرمایا وہ ہے آیت نمبر 102 میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا جہاں پر ان کا قیام تھا، شہر بابل، وہاں پر ترتیب ان لوگوں کی یہ تھی کہ وہ جادو وغیرہ کے بہت زیادہ اس کام میں مبتلا تھے، اور وہ بہت زیادہ جادو وغیرہ اور سحر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت میں قرآن نے اس کا نقشہ اس انداز میں کھینچا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔
شہر بابل میں جادو بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، وہ دنیا میں آ کر انسانوں کو صحیح جادو اور غلط جادو یہ دونوں طریقے سکھایا کرتے تھے کہ یہ کام اس میں درست ہے اور یہ کام غلط ہے، لہٰذا جو درست کام ہے وہ تو کرو اور جو غلط ہے اس سے بچ کر رہا کرو۔ بابل شہر والوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان فرشتوں سے بھی وہ چیز سیکھتے تھے، ما یفرق بین المرء وزوجہ، کہ جو رشتہ ازدواج جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے اس کے درمیان جدائی ڈال دیا کرتا تھا۔ یعنی یہ ان فرشتوں سے بھی اچھی چیز نہیں سیکھتے تھے بلکہ بری چیز سیکھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ جادو ہے کیا، اس کا حکم کیا ہے اور اس کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ تو جادو اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حلال نہیں ہوتی، جو حرام ہوتی ہے، اور ایسا دم جو حلال اور جائز ہوتا ہے اس کو تعویذ یا اس کو رقیہ اور دم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو جادو اور سحر نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جادو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں کفر اور شرک ہوتا ہے، فسق و فجور ہوتا ہے، اور ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس سے شیاطین جو ہیں وہ راضی ہوتے ہیں اور شیاطین ان کاموں میں پھر ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جادو وغیرہ کرنا یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور اس میں اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے جو ہے وہ بالکل خارج کر دیتی ہیں۔ یعنی یہ کام پھر وہی شخص کر سکتا ہے جو مسلمان نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے ایمان کو خراب کر کے وہ کفر کی حدود میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ جادو کرنے والے اکثر عام طور پر ان کا کام جو ہوتا ہے وہ تعلقات اور رشتوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، کسی کے ہاں رشتہ داریوں کو ختم کر دینا، ان کے تعلقات کو ختم کر دینا، ان کے گھر میں بیماریوں کی ترتیب ہو جائے، ایسے تعویذ اور جادو کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے جو ہے گناہ کے کام ہیں، جو افراد ان گناہوں میں مبتلا ہوں، یعنی ایسا جادو کرتے ہیں کہ جس سے اگلا شخص ہر وقت بیماریوں میں مبتلا ہو، اس کے گھر میں لڑائی چڑھتی رہے، ان کے ہاں کاروبار اور برکتیں نہ ہوں، اس طرح کے جو جادو کرتے ہیں یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ شخص کرنے والا کروانے والا دونوں جو ہیں وہ گناہ گار ہوں گے، اور جو شخص اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے یا ان کے لیے ایسے کام کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے یہ اپنے بارے میں خیر منا لے، اس کی دنیا بھی کسی بھی صورت میں خیر اور برکت والی نہیں ہو سکتی، اور آخرت تو اس کی تباہ ہو جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی جادو وغیرہ ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو قرآن کریم کی جو 2 آخری صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جن کو ہم معوذتین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں دی ہی اس لیے گئی تھی کہ ان کے نازل ہونے کی بنیادی وجہ وہ یہی بنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی خاتون نے جو ہے وہ جادو کیا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے یہ صورتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے کا طریقہ اور حکم دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک تو ان صورتوں کے دم کرنے کا اہتمام کرے، دوسری بات جو ہے انسان صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہیں ان کو یاد کرنے کا اور ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ان دعاؤں کے بارے میں مستقل بہت ساری کتابیں موجود ہیں، جن میں سے ایک کتاب جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، بہت اچھی اور عمدہ کتاب ہے۔ مومن کا ہتھیار یہ ہر شخص کے پاس ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ دعائیں یاد نہ بھی ہو سکیں، صبح کے وقت یہ کتاب ہاتھ میں لے کر صبح کے وقت جو پڑھنے کی دعائیں ہیں کتاب ہی سے دیکھ کر انسان اس کو پڑھ لے، شام کے وقت اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر شام کے وقت جو دعائیں پڑھنے کی ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ جب روزانہ دھیان سے مکمل توجہ کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو چند ہی دنوں میں اس کو یہ بہت اچھے طریقے سے بہت جلد یاد ہو جائیں گی۔ تیسری بات جو ہے تو انسان اپنے آپ کو حتی الامکان پاک رکھنے کی کوشش کرے، باوضو رہے، ناپاک تو رہے ہی نہیں، لیکن اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو نہیں ہے، تو کوشش کرے کہ ہر وقت جو ہے وہ باوضو رہنے کا اہتمام کرے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو جو ہے یہ نور ہے، اور وضو جو ہے یہ برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اس میں ایک چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ ہم جو ہے فرائض کو پورا نہیں کرتے اور نوافل کے درپے رہتے ہیں، یعنی ذکر و اذکار وظائف اپنی جگہ پر ایک اچھی چیزیں ہیں، لیکن ایک انسان اگر 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اس کا خیال نہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، تو یہ دم، یہ تعویذ اور یہ وظائف وغیرہ یہ اس کو اثر نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص دوا تو کھاتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، تو یہ دوا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدے کا ذریعہ نہیں بنتی۔ دوا سے بہتر جو ہے وہ پرہیز ہے۔ شریعت کے جو احکامات ہیں، جو انسان پر فرائض اور واجبات ہیں،
ان کے پورا کرنے کا اہتمام ہو، ناجائز اور حرام کاموں سے بچنے کا اہتمام ہو، اس کے ساتھ جو ہے تو انسان پاکی کی حالت میں رہے، صبح و شام کی جو مسنون دعائیں ان کا اہتمام کرے، آخری جو 2 کل ہیں ان کو صبح شام 3 دفعہ جو ہے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دے، اور 5ویں بات جو ہے سورۃ البقرہ اگر ہو سکے تو انسان مکمل گھر میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرے، مکمل سورت کو معتدل آواز میں، ایسی آواز کے ساتھ کہ گھر میں وہ آواز مناسب طریقے سے سنی جا سکے، اگر وہ ایک ہی دن میں روزانہ پڑھے تو بہت ہی اچھا اور عمدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کا مکمل اہتمام فرما دے، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے جو ہے وہ دور رہتا ہے۔ اور روزانہ کے معمولات میں ایک چیز جو ہے انسان دم کے طور پر یہ استعمال کر سکتا ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھے، اس کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے، ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ علم نشرح پڑھے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کافرون پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فلق، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ ناس، اور آخر میں پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھے۔ اس عمل کو یہ جو ہے روزانہ کے اعتبار سے کر کے اپنے اوپر جو ہے یہ دم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بہت زیادہ افاقہ اور جادو وغیرہ سے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ ان کو مکمل ایک دفعہ پڑھ لیا، یہی عمل جو ہے تو یہ 7 دفعہ کیا جائے، اس عمل کو 7 دفعہ کرے، اور 7 دفعہ کرنے کے بعد اپنے بدن پر صبح اور شام یا جس وقت بھی تکلیف محسوس ہو اس کو کر لے، اس سے انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور جادو وغیرہ پہلے بھی عرض کر دی، یہ بالکل حرام ہے، شریعت نے اس کے کرنے کی کسی بھی قسم کی اجازت نہیں دی، لہٰذا یہ جو شخص کر رہا ہے یا جو کروا رہا ہے یہ دونوں گناہ کبیرہ کا شکار ہوں گے، اور اللہ عافیت فرمائے اکثر لوگ ایسے ہی دنیا سے جاتے وقت جو ان کاموں میں مبتلا ہوں وہ ایمان کے نور سے جو ہے وہ محروم ہو کر کفر کی حالت میں وہ دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔